کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی بارش جو صرف چند گھنٹے نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل دے؟ ایک ایسا طوفان جس نے پہاڑوں کو بھی بے بس کر دیا، ایک ایسی کشتی جو انسانیت کی آخری امید بن گئی، اور ایک نبی جو 950 سال تک اپنی قوم کو پکارتا رہا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو نہ طاقت کام آئی، نہ رشتے، نہ پہاڑ۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ایک ایسا قصہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک انتباہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبناز اسلامک نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگ کو اسلامک اسٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کر لیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں گزرتی رہیں۔ شروع میں لوگ اللہ کو مانتے تھے، وہ ایک رب کی عبادت کرتے تھے، زندگی میں سادگی تھی، دلوں میں نور تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک قوم میں چند نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہا ان کی یاد میں مجسمے بنا لو تاکہ نیکی یاد رہے۔ لوگ مان گئے، پہلے صرف یادگار بنی، پھر وقت بدلا اور وہی مجسمے عبادت بن گئے۔ یہیں سے دنیا میں شرک کا آغاز ہوا۔ زمین پر گمراہی پھیل چکی تھی، بت سجدے وصول کر رہے تھے اور انسان اپنے رب کو بھول چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چنا، ایک ایسا بندہ جس کا دل پاک تھا، جس کی زبان سچی تھی، جس کی روح اللہ کے نور سے روشن تھی۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو خبردار کرو، انہیں کہو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے، آواز میں درد تھا، الفاظ میں سچائی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہنسی اڑائی، مذاق بنایا، کہا یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اسے کیوں مانیں؟ اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ، ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے صبر کی وہ داستان جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن، 2 دن، 10 سال نہیں بلکہ 950 سال تک دعوت دی، رات میں، دن میں، چھپ کر، کھلے عام، نرمی سے، شدت سے، ہر طریقے سے۔ لیکن قوم ہر بار دور ہوتی گئی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور تکبر پر جم گئے۔ سب سے تکلیف دہ بات، ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا۔ سوچیں، ایک نبی جو دنیا کو بچانے نکلا، اپنے ہی گھر میں ہدایت نہ لا سکا۔ یہی حقیقت ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رشتہ، خون، قربت کچھ کام نہیں آتا اگر ایمان نہ ہو۔ 950 سال بعد جب واضح ہو گیا کہ قوم گمراہی پھیلائے گی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا تاریخ کا رخ بدل گئی۔ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ اللہ کے دین کے لیے درد تھا، کیونکہ اب وہ قوم ہدایت کے دروازے خود بند کر چکی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ۔ سوچیں، خشک زمین، دور دور تک پانی نہیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہا ہے۔ لوگ گزرتے اور کہکہے لگاتے، کہتے اے نوح، اب نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے، صرف اتنا کہتے آج تم ہنستے ہو، کل ہم دیکھیں گے۔ پھر وہ دن آیا، آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین پھٹ گئی، چشمے ابل پڑے۔ بارش صرف بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔
پانی اوپر سے بھی آ رہا تھا، نیچے سے بھی، ہر طرف موجیں، ہر طرف چیخیں، ہر طرف تباہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی۔ کشتی چل پڑی اللہ کے نام سے۔ پھر ایک منظر جو دل ہلا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ الگ کھڑا تھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر ایک موج آئی اور اسے اپنے اندر لے گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا، طوفان ختم ہوا، کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ دنیا بدل چکی تھی، ایک نئی شروعات ہونے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہر دور کے انسان کو دکھاتا ہے کہ جب قومیں حق کو ٹھکرا دیتی ہیں، جب تکبر دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو انجام بدل جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، نجات صرف ایمان میں ہے، نہ طاقت میں، نہ حسب نسب میں، نہ پہاڑوں میں، اور نہ ہی دنیاوی سہاروں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، دعوت دیتے رہو، حق پر قائم رہو، اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ طوفان ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن اللہ کی رحمت باقی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔